بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی 288 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے عتبہ بن حجاج سلولی سے لے کر عبد الملک بن قطن کے قتل تک۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، عتبہ بن حجاج نے سن 117 ہجری میں وارد اندلس ہو کر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور عبد الملک قطن فیری کو کسی چھوٹے سے علاقے کا عامل مقرر کر دیا تھا۔ یہ عتبہ کی غلطی تھی کہ اس نے ایک ایسے شخص کو جو تمام ملک اندلس کا فرما روا تھا ایک چھوٹے سے عامل کی حیثیت سے اپنے ماتحتی میں رکھا۔ اس قسم کی غلطی عثمان لغمی کے متعلق اس سے پہلے سرزد ہو چکی تھی۔ مناسب یہ تھا کہ بعد میں آنے والے امیر عثمان لغمی کو یا تو بالکل بے دست و پا کر کے رکھتے یا اس کو اندلس میں نہ رہنے دیتے بلکہ واپس بھیج دیتے۔ اسی طرح عتبہ کو چاہیے تھا کہ عبد الملک کو واپس افریقہ بھیج دیتا اور کم سے کم کسی حصے ملک کی حکومت ہرگز سپرد نہ کرتا۔ بہرحال عتبہ نے ایک سیاسی غلطی ضرور کی تھی۔ عتبہ کے کارنامے: عتبہ بہت ہوشیار اور منصف مزاج شخص تھا۔ عتبہ کے عظیم انشان کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اندلس میں امن و امان قائم رکھنے کی غرض سے بڑے بڑے معقول انتظامات کیے۔ پولیس کا ایک خاص اور الگ محکمہ راستوں کی حفاظت اور امن و امان کے لیے قائم کیا۔ پولیس کا ایک خالص اور الگ محکمہ راستوں کی حفاظت اور امن و امان کے لیے قائم کیا۔ اس محکمہ میں سوار بھرتی کیے گئے جو گشت اور گردواری کر کے راستوں کی حفاظت کرتے تھے، یہی گویا چندرما پولیس کی ایجاد تھی۔ عتبہ نے ہر ایک گاؤں اور ہر بستی میں ایک عدالت قائم کر دی تاکہ مرکزی عدالتوں میں کام کی کثرت نہ ہو اور لوگوں کو انفصال خصوصیات میں سہولت رہے۔ عتبہ نے یہ بھی انتظام کیا کہ ہر ایک گاؤں اور ہر ایک بستی میں کم سے کم ایک مدرسہ قائم ہو۔ ان مدارس کے مصارف کو پورا کرنے کے لیے ملک کے خراج کا ایک حصہ مخصوص کر دیا۔ جہاں جہاں مساجد کی ضرورت تھی وہاں مسجدیں تعمیر کرائیں اور مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی لازمی طور پر قائم کیا گیا۔ اندلس میں بربریوں کی کثرت ہو گئی تھی اور ان میں ان کی جبری وحشت اور بربریت کے علاوہ علامات مشاہدہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ عتبہ نے ان سب کو اس طرح مصروف کر دیا کہ ان میں شائستگی اور تہذیب نے ترقی کی۔ ممالک کے محاصل اور خراج میں بھی ایسی نرمی اور رعایت مری رکھی کہ عام طور پر تمام طبقات ملک خوش اور مسرور نظر آنے لگے۔ ملک کے عاملوں اور والیوں کو عدل اور دیانت پر قائم کر کے اندلس کو بہترین ملک بنا دیا۔ اس کے بعد ملک فرانس کے اس حصے پر جس کو مسلمان فتح کر چکے تھے اور وہاں برائے نام مسلمانوں کی حکومت یا سیادت تسلیم کی جاتی تھی، توجہ معتبر کی۔ شہر ربونیا کو مضبوط کیا، دریائے رون کے کنارے متحد قلعے تعمیر کروائے تاکہ مقبوضہ ملک کی سرحد مضبوط رہے اور آئندہ پیش قدمی اور فتویات میں آسانی ہو۔ فرانسیسیوں نے کئی مرتبہ مقابلہ ہوا، ہر مرتبہ ان کو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگنا پڑا۔ سن 121 ہجری میں افریقہ کے اندر بربریوں نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کے فروغ کرنے کے لیے امیر عتبہ سے بہترین اور کوئی آدمی نہ تھا۔ چنانچہ گورنر افریقہ نے اندلس سے امیر عتبہ کو طلب کیا۔ عتبہ نے افریقہ پہنچ کر بربریوں کو خوب اچھی طرح سزا دی اور یہ بغاوت فروغ ہو گئی۔ امیر عتبہ کی غیر موجودگی میں اندلس کے اندر بدنظمی پیدا ہو گئی تھی اور جا بجا سازشیں اور قومی رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر جبل البرطات سے شمال تک صوبہ دار جس کا دارالحکومت شہر ناربون تھا، اس زمانے میں یوسف بن عبد الرحمن تھا۔ مارسلیس فرانس کا ایک مشہور شہر تھا۔ وہ ایک زبردست ریاست کا دارالحکومت تھا۔ ڈیوڈ آف مارسیس جو مشرقی فرانس یعنی اس ریاست کا فرما برار تھا، وہ جس کا نام مورون شی تھا۔ یوسف عبد الرحمن والی ناربون سے خواہاں امداد ہوا اور چونکہ چارلس مارٹل اس کو خوف تھا، لہذا اس نے یوسف بن عبد الرحمن کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کا باز گزار ہو گیا
چارلس مالٹن نے یہ سن کر اس پر حملہ کیا، کیونکہ امیر عبدل اتبا اندلس میں موجود نہ ہو، لہذا والی ناربون کو کسی قسم کی کمک نہ پہنچائے گی۔ چارلس مارٹن نے مارلس کو لوٹ کر اور جلا کر خاکسار کر دیا، لیکن جس وقت وہ شہر ناربون پر حملہ آور ہوا تھا تو یہاں سے ناکام اور نامراد اس کو واپس ہی جانا پڑا تھا۔ امیر اتبا افریقہ کے کاموں سے فارغ ہو کر سن 122 میں اندلس واپس آیا تو یہاں اس کے خلاف بغاوت کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا۔ عبد المالک بن قطن کی نسبت اوپر ہم بیان کر چکے ہیں پہلی قسطوں میں کہ اس کو اتبا نے کس علاقے کا عمل بنایا تھا۔ اتبا کی غیر موجودگی میں عبد المالک نے رعایا اندلس کو ایک بڑے حصے کو اپنے ساتھ بغاوت میں شامل کر لیا اور خود حکومت اندلس کا مدعی ہوا۔ امیر اتبا نے آ کر اس بغاوت اور سرکشی کے مٹانے کی تدبیر شروع کی، مگر اس کو موت نے زیادہ مہلت نہ دی۔ ماہ صفر سن 123 ہجری میں امیر اتبا نے دارالسلطنت قرطبہ میں انتقال کیا اور عبد الملک بن قطن بڑی آسانی سے تمام ملک اندلس پر قابض اور متصرف ہو گیا۔ عبد الملک بن قطن فیری جو 100 برس کی عمر کا بوڑھا شخص تھا، لیکن اس کا جسم جوان کی طرح چست اور اس کی عقل ہر طرح سالم اور ہمت نوجوان کی طرح بلند تھی۔ عبد المالک مدینہ کا باشندہ اور واقع حرا میں شریک تھا۔ اس نے مدینہ، شام، مصر، عراق، افریقہ اور اندلس کی بہت سی لڑائیوں میں شرکت کی تھی۔ اس کا جسم اپنے اندر زخموں کے سینکڑوں نشان رکھتا تھا۔ شامیوں اور حجازیوں میں جو منافرت چلی آئی تھی، عبد الملک جنگ حرا کے سبب اور بھی زیادہ اس منافرت میں حصہ رکھتا تھا۔ ادھر افریقہ اور مراکش میں بربریوں کو ان کی بربریت کی سبب عرب لوگ جوان کے فاتح تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بنو امیہ کی خلافت اور سلطنت خالص عربی حکومت اور سلطنت تھی۔ اس نفرت و حقارت کو جوان کی فتائین میں تھی۔ بربری خوب محسوس کرتے تھے کہ یہی سبب تھا کہ بربری لوگ عربوں کو اپنا حاکم اور فاتح تو سمجھتے تھے، لیکن اصول اسلام سے واقف ہونے کے بعد جب وہ عربوں میں قومی غرور کی حرکات کا معائنہ کرتے تھے تو ان کے دل میں انکباس پیدا ہو جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے اندر بنو امیہ یعنی موجودہ خلافت کے خلاف کوئی تحریک شروع کی جاتی تھی تو وہ فوراً متاثر ہوتے اور بغاوت پر آبادہ ہو جاتے تھے، اور یہی سبب تھا کہ حکومت عبیدین کی بنیاد اس بربری قوم میں بڑی آسانی سے رکھی جا سکی، اور اسی وجہ سے عربی حکومت کے خلاف ہر ایک سازشی شخص بربری قوم کو نہایت موزوں قوم سمجھتا رہا۔ بربری لوگوں کو اپنی شجاعت پر ناز تھا اور وہ عربوں کی رقابت پر ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ اسی زمانے میں افریقہ کے اندر بربریوں کی بغاوت پھر اثر نو برپا ہو گئی تھی۔ گورنر افریقہ بربریوں کی اس بغاوت کے سبب بہت فکرمند تھا اور مصروف اور منحق تھا۔ اس نے عبد الملک بن قطن کی حکومت پر اعتراض پر نہیں کیا۔ دربار خلافت سے ایک شامی سردار کلثوم بن ایاز عبید بن عبد الرحمن کی جگہ گورنر افریقہ مقرر ہو کر آیا۔ یہاں بربریوں کی سردار میسر نامی نے مغرب اقصی میں لوٹ مار سے سخت بدامنی پیدا کر رکھی تھی۔ کلثوم بن ایاز نے بربریوں کو ایک حقیر قوم سمجھ کر بے پرواہی سے مقابلہ کیا، مگر بربری لوگ جو شروع میں ہی بلا جنگ و جدال عربوں کے محکوم نہ ہوئے تھے، اب 100 برس کے عرصہ میں اسلام کی بدولت بہت کچھ ترقی کر چکے تھے۔ ان کی شجاعت تہذیب میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ عربوں کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں شریک ہو کر عربوں کی ہمسری کرنے لگے تھے۔ بربریوں نے شامیوں کی شکست دی۔ کلثوم بن ایاز اپنی بہت سی فوج کو گوا کر 10,000 شامیوں کے ساتھ قلعہ سبت میں محصور ہو گیا تھا۔ یہ قلعہ جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے آبنائے جبل الطارق کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ اہل اندلس اگر چاہتے تو کلثوم بن ایاز کو امداد پہنچا سکتے تھے۔ اس قلعے کا فتح کرنا بربریوں کی طاقت سے باہر تھا، لیکن چونکہ قلعہ میں سامان رسد نہ تھا، اس لیے موصولینوں کو فاقہ کی مصیبت کا مقابلہ کرنا پڑا، اور سب سے بڑی امداد ان کی یہی تھی کہ کھانے پینے کا سامان ان کو پہنچایا جائے۔ کلثوم بن ایاز نے عبد الملک بن قطن حاکم اندلس سے سامان رسد کی امداد کی طلب کی حالت زار سے مطلع کیا۔ عبد الملک نے بوجہ اس نفرت کے جو اس کو شامیوں سے تھی، عبد الملک اور اس کے ہمراہیوں کو کسی قسم کی امداد نہ پہنچائی۔
अंदलस के एक अमीर सुदागर जैद बिन अमरो को सबत की मसूर फौज का ये हाल मालूम हुआ तो इसने कई जहाजों में समाने रस्त बार कराकर किला सबत की तरफ रवाना कर दिया। इसका हाल जब अब्दुल मलिक को मालूम हुआ तो इसने जैद बिन अमरो को गिरफ्तारी कराकर नहायत जिल्लत के साथ कत्ल करा दिया। खलीफा दमिश्क यानी हिशाम बिन अब्दुल मालिक को जब लश्करी शाम की इस तबाही का इल्म हुआ तो इसने फौरन अमीर को एक जबरदस्त फौज देकर मगरब अल अक्सा की जानब रवाना किया। हजला ने यहां पहुंचकर बर्बरियों को शिकस्त देकर दुरुस्त कर दिया और मसूर फौज को किला सबत से आजाद किया। इन्हें याम में कलसूम बिन अय्याज का इंतकाल हो गया था और हजला ने अफ्रीका की हुकूमत और गवर्नरी अपने हाथ में ले ली थी। इधर अंदलस में जब यह खबर पहुंची कि अफ्रीका में बर्बरियों को खूब कत्ल किया गया तो अंदलस के बर्बरियों ने मुतफिक और मुतहद होकर अब्दुल मलिक बिन कतन पर हमला किया। बर्बरी लोग सूबा जलीकिया और अरागोन में बक्सरीत आबाद थे। सूबा जलकिया शुमाल और मगरब में था और अरागोन में यारागोन शुमाल मशरक में दोनों तरफ से बर्बरियों ने कुर्तबा पर हमला किया और अब्दुल मलिक बिन कतन कई शिकस्तें दी। बर्बरियों की इस फितना का फरोग करना जब अमीर अब्दुल मलिक बिन कतन ने अपनी ताकत से बहर देखा तो मजबूरन बलज बिन बशर बिन याद कश्ती को, जो कलसूम बिन याज का भतीजा और कलसूम के बाद मजकूरा 10,000 शामी फौज का अफसर था, इमदाद तलब की और लिखा कि अंदलस आकर इन बर्बरियों के फितने को फरोग करवाने में मेरी मदद करो, इसका काफी सलाह तो तुमको देंगे हम। बलज बिन बशर ने अफ्रीका के जदीद गवर्नर हंजला के पास रहने की निस्बत अंदलस में जाना मुनासिब समझा। वहां पहुंचकर बर्बरी लश्करों को शिकस्त देकर चंद रोज में इसे फतने को फरोग किया। अब इस शामी लश्कर ने जब अंदलस के अरबों से किला सबत में अपने फाका कशी और अब्दुल मलिक बिन कतन के संग दिली का हाल सुनाया तो आम तौर पर लोग अब्दुल मलिक के खिलाफ हो गए। बलज बिन बशर ने अहले अंदलस को अपने मुवाफिक देखकर अब्दुल मलिक बिन कतन को गिरफ्तार कर लिया। बलज अब्दुल मलिक को कैद रखना चाहता था मगर इसके हमराइयों और अब्दुल मलिक के दुश्मनों ने बलज को धमकियां देकर मजबूर कर दिया और ये 100 वर्ष का बूढ़ा शख्स कत्ल किया गया। ये वाकया 123 हिजरी का आखिरी अयाम का है। बलज बिन बशरी या बलज बिन बशर की अंदलस पर काबूज होने के बाद अब्दुल मलिक बिन कतन फैरी के 2 बेटों उमिया बिन अब्दुल मलिक और कतन बिन अब्दुल मलिक ने खुफिया तौर पर अपनी कौम के लोगों को बलज बिन बशर के खिलाफ मजमा करना शुरू कर दिया था। यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान अमल नारबोन भी, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, अब्दुल मलिक के बेटों का शरीक हो गया। यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान की शिरकत और शामियों की हुकूमत के आइंदा खतरनाक तस्वर का ये असर हुआ कि बहुत से बर्बरी लोग भी जो चंद रोज पहले अब्दुल मलिक की मखालफत पर आमादा हुए थे, अब्दुल मलिक की बेटों और फैरियों के साथ आकर शामिल हो गए और करतबा की तरफ बढ़े। इधर बलज बिन बशर भी अपनी फौज के फराहम करके मुकाबला पर मुस्तैद हुआ। यहाँ मुसलमानों की 2 जबरदस्त फौजें वस्त अंदलस में एक दूसरे लड़ रही थी। वहां असाई लोग मुल्क फ्रांस में ये तदबीरें सोच रहे थे कि मुसलमानों से अपने मुल्क को आजाद कराया जाए। गर्ज लड़ाई में अमीर बलज खतरनाक तौर पर जख्मी हुआ और घोड़े से गिरकर बेहोश हो गया, मगर शामियों की इस बेसरदारी फौज ने आखिर दुश्मनों को शिकस्त देकर भगा दिया। अगले रोज अमीर बलज ने जो जख्मों की अजियत से वफात पाई। ये वाकया सन 124 हिजरी का है। अमीर बलज ने अंदलस में 11 महीने हुकूमत की। अमीर बलज के बाद शामियों और अरबों ने मिलकर सलबा बिन सलामा को अमारत अंदलस के लिए मुंतखब किया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।